حیثیت سے بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلو پر روشنی ڈالے جو بات مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، جیسے بتا رہے ہیں اس کو اسی طریقے پر ماننے کا نام شریعت ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا دو باتوں کا نام شریعت ہے، اللہ کا حکم ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننا، ان دو باتوں کا نام شریعت ہے۔ اسی کا پیغام ساری دنیا کے نام جماعت والے پہنچا رہے ہیں، مدرسے والے پہنچا رہے ہیں، خانقاہ والے پہنچا رہے ہیں، ہر دینی خدمات انجام دینے والی ہر تنظیم اس پروگرام کو، اس عنوان کو سب تک پہنچا رہی ہے، ہر کچے اور پکے مکان تک نبی کا لایا ہوا دین پہنچ جائے، یہ امت کے ہر فرد کی فکر ہونی چاہیے۔ یہی رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو میسج دیتا ہے، اور یہی قرآن اور اللہ کا نبی مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے 2 جمعے پہلے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی تھی، اب بات بتانی ہے آپ کو زکوٰۃ کے تعلق سے۔ یہ بات میں نے بتائی تھی کہ مکے کی 53 سالہ زندگی میں ایمان اور نماز کا حکم ملا تھا، مدینے کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا بھی حکم ملا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ملا ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کا بھی حکم ملا ہے، اور حج کا بھی حکم ملا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق نبی کی مدینے کی زندگی سے ہے۔ جیسے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ رمضان بمانا مٹا دینا، جلا دینا، ختم کر دینا، جب ہم اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر رمضان کے مہینے میں مانتے ہیں، غیر رمضان میں مانتے ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ روزہ میرے اور آپ کے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، خرچ کرنا، اس چیز کا نام ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کر دینا، صاف ستھرا کر دینا، یہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ، 2 واقعوں کی طرف میں نے اشارہ کرنا اگر وقت اجازت دیتا ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ایک شخص ثعلبہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا تھا۔ اب یہ بات میں نے شخص اس لیے کہا ہے، ان کو صحابی رسول بھی نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ جو نبی کی زندگی میں نبی کی بات مان لے اور مرتے دیر بھی اس کے پاس ایمان اس کو ثابت آ جاتا ہے۔ ثعلبہ نبی کی زندگی میں مدینے میں رہ رہے ہیں، نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے جو میرے یہاں بکریوں کا ریوڑ ہے، 2-4 گلی چنی بکریاں، اللہ میری بکریوں کے ریوڑ کو بڑھا دے، یہ دعا فرما دو میرے لیے، مالداری کی دعا کر دو میرے لیے۔ نبی نے انہیں سمجھایا مالداری کی دعا نہیں کرایا کرتے، وہ چلے گئے، دوبارہ پھر آئے، انہوں نے آ کر پھر نبی سے یہی درخواست کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دو کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی نے انہیں سمجھایا اور پھر واپس کر دیا۔ یہ تیسری مرتبہ پھر آئے نبی کی خدمت میں، انہوں نے پھر یہی درخواست کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو کہ میں مالدار ہو جاؤں، میری بکریوں کا ریوڑ بڑھ جائے۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے محبوب، اللہ مجھے جو مال دے گا اس مال میں سے جس کا جو حق ہوگا وہ حق بھی حق والے کا میں ادا کروں گا۔ یہ باتیں ان کے کب نبی نے ان کے حق میں
بات کے پیچھے خوش قسمتی آدمی. تو اب انہوں نے نبی کے پیچھے جب یہ نماز پڑھتے تھے ان کا بکریوں کا ریوڑ پڑنا شروع ہو گیا اور اتنا بڑا کہ ان کو مدینے کی آبادی سے باہر جانا پڑ گیا اپنے بکریوں کے ریوڑ کی وجہ سے. 5 ٹائم کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے والا 5 میں سے 3 میں آ گیا. 2 ٹائم کی اپنی ریوڑ کے پاس ہے، باقی 2 ٹائم کی 3 ٹائم کی مسجد نبوی میں ہے. کچھ دنوں کے بعد بات یہاں تک کہ آئی، کام چلتا رہا. اب یہ ہو گیا 5 ٹائم کی نماز وہیں ریوڑ کے پاس، جمعہ 8 دن میں نبی کے پاس، مسجد نبوی میں بس جمعے میں آ گئی بات. کچھ دنوں کے بعد میں وہ جمعہ بھی سمجھا ہو گیا. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی جی جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے آپ ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کر لو. جب آپ ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کر لو گے، ایک مقدار جو متعین ہے ان سے لے لو گے، اس کے ذریعے سے قرآن بتا رہا، میں نہیں بتا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ان کا مال صاف ستھرا ہو جائے گا. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، مال ان کا صاف ستھرا ہو جائے گا. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اگلا کام آپ کا یہ ہے جب آپ زکوٰۃ لے لو ان کا مال صاف ستھرا ہو جائے گا، ان کے لیے آپ دعا فرما جن سے بھی آپ زکوٰۃ کا مال وصول کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ذمہ داری لگائی، بھئی جن جن کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے ان کے پاس پہنچ جاؤ زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے. نبی کے یہ دونوں قاصد، دونوں صحابی پہلی فرصت میں انہی کے پاس پہنچ گئے. صحابہ جا کے ان سے باتیں کری، سلام دعا کری، ان سے کہا اللہ کے نبی نے ہمیں تمہارے پاس زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا ہے. اب وہ وقت تم کو یاد دلا رہے کہ تم جب نبی کی خدمت میں آئے تھے تم نے نبی سے وعدے وعید کیے تھے، وہ تمہیں کچھ یاد ہے بات؟ اب یہ وہ آدمی جو وعدے کر کے گیا تھا اللہ مجھے جو مال دے گا میں اپنے اس مال میں سے جن کا جو حق ہے وہ ادا کروں گا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. قرآن بتا رہا ہے کہ لینے کے وقت باتیں یہ ہوتی ہیں اور بعد میں جب اللہ دے دیتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، کہ جب ہم ان کو دے دیتے ہیں تو کنجوسی کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا اور منہ بھی موڑ لیتے ہیں. بہرحال تو صحابہ نے ان سے ایک بات کہی، جو بات تم بتا رہے ہو یہ تو ٹیکس ہے، اور ٹیکس تو غیر ایمان والوں سے لیا جاتا ہے، میں تو ایمان والا ہوں. اچھا ایک بات بتاؤ، میرے پاس آیا کہیں اور بھی جانا ہے کہ نہیں؟ جن کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے سب کے پاس جانا ہے ہم نے تو، کہ ٹھیک ہے ایسا کرو واپسی میں تم میرے پاس آ. یہ دونوں صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس چلے گئے، ان کے پاس جا کے سلام دعا بات چیت کر کے نبی کا پیغام ان کو سنایا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا بکریوں کا ریوڑ ہے، ان میں اتنی بکریاں زکوٰۃ کی ہے، لے لو. انہوں نے ان سے ایک بات کہی، جب ہمیں نبی نے بھیجا تھا تو چلتے وقت ایک بات کہی تھی، جس کے بعد زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے جاؤ گے ایک تو فرسٹ کوالٹی کا نہ ہو، تھرڈ نہ ہو، درمیانی قسم کا مال لینا. وہ صحابی فرمانے لگے اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے، نبی کا حکم میرے سر اور ماتھے پر، میں اپنی مرضی سے اجازت دے رہا ہوں، میرے بکریوں کے ریوڑ میں سے تم اعلیٰ کوالٹی کا مال لو. شریعت تو کہہ رہی ہے درمیانی، میں تو اپنی
تم اعلیٰ درجے کا مال لو. یہ ان سے زکات کا مال لے کر بکریوں کے ریوڑ کی شکل میں واپس آ گئی. آتے ہوئے پھر سالبہ کے پاس آئے, پھر ملاقات کری. کہنے لگے جی اب بتاؤ کیا ارادہ ہے. سالبہ کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ, آ کہاں سے رہے ہو؟ کہ فلاں انصاری صحابی کے پاس گئے تھے, ان سے زکات کا مال لے کر کے آئے ہیں. کہ اچھا ایک بات تو بتاؤ, جب انہوں نے زکات کا مال تمہارے حوالے کیا, دماغی توازن ٹھیک تھا ان کا؟ کہ جی سب کچھ ٹھیک ٹھاک, اپنی مرضی سے انہوں نے زکات دی ہے, اور ان کے اوپر اتنی ہی زکات بنتی تھی, انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دی. بھائی میں نہیں دیتا ہے تو ٹیکس تو غیروں سے لیا جاتا ہے, جاؤ میرے پاس, میں نہیں دوں گا. تو ٹیکس تو غیروں سے لیا جاتا ہے. ادھر سالبہ نے یہ جواب دیا, نبی کے قاصد نبی کے پاس پہنچے بھی نہیں. نبی تو وہ کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. زبان رسالت پر, زبان نبوت پر وہ باتیں آتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ صحابی رسول ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں, نبی کے پاس اطلاع پہنچ گئی جبریل امین کے ذریعے کہ سالبہ نے زکات دینے سے انکار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے, یا ویحا سالبہ, یا ویحا سالبہ, یا ویحا سالبہ. سالبہ تیرے حال پہ افسوس, سالبہ تیرے حال پہ افسوس, سالبہ تیرے حال پہ افسوس. میں نے تیرے حق میں مالداری کی دعا اس لیے نہیں کی تھی کہ تو ساری چیزوں کو بھول جائے. ادھر نبی نے یہ باتیں کہی, نبی کے پاس صحابہ میں سالبہ کے رشتہ دار بھی موجود تھے. وہ رشتہ دار مجلس سے اٹھے اور سالبہ کے پاس پہنچے اور جا کے سالبہ کو غیرت دلائی اور کہا پچھلی وہ ساری باتیں وہی جب دعا کرانے کے لیے گئے تھے وہ ساری باتیں بھول بیٹھے ہو. اور نبی نے یہ باتیں کہی ہے تمہارے بارے میں. تو سالبہ ہکا بکا رہ گیا. اسی وقت رشتہ داروں کے غیرت دلانے پہ بکریوں کا ریوڑ لیا اور نبی کی خدمت میں مسجد نبوی پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جب سالبہ نبی کی خدمت میں آیا اور آگے زکات کا مال نبی کو دینا چاہا, پیش کرنا چاہا, نبی نے ارشاد فرمایا سالبہ اب تو میں بھی مجبور ہوں, اب تو میری بھی مجبوری ہے, کیونکہ زبان رسالت سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو اللہ کے دعا میں مجبور ہوں. میں تمہارا مال نہیں لے سکتا. تمہارے حق میں اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ نے دلوں کی کیفیت کو دیکھ لیا. سالبہ روتا جھلاتا واپس جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کی مدینے کی زندگی 10 سال کی ہے, مکے کی زندگی نبی کی 53 سال کی ہے, 40 سال کی نبوت سے پہلے کی ہے, 13 کی نبوت کے بعد کی, 53 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینے کے ہیں. اور میں نے 2 جمعے پہلے آپ کو بتایا تھا مدینے میں جانے کے بعد دوسرا سال جب لگا تھا جب زکات کا حکم ملا تھا. تو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. اب نمبر آ جاتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب خلافت کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالی تو سالبہ پھر صدیق اکبر کی خدمت میں زکات کا مال لے کے آیا کہ میرا یہ زکات کا مال ہے, اس سے لے لو.
صدیق اکبر نے جواب دیا جس کے مال کو پیغمبر نے قبول نہ کیا ہو ابو بکر کے اندر کیا ہمت ہے اس کے مال کو قبول کر لے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی چھٹائی بڑھائی تھی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ صدیق اکبر بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ 2 سال کچھ ہے۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر کا نمبر آیا، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ کم و بیش 10 سال کا ہے۔ جب انہوں نے یہ جہد سنبھالا، سالوہ پھر زکوٰۃ کا مال لے کے آیا اور کہا جی زکوٰۃ کا مال لے لو۔ ان کا تو مزاج بالمقابل اوروں کے شریعت کے معاملے میں بہت ہی ٹائٹ تھا۔ انہوں نے کہہ دیا نبی نے جس کے مال کو قبول نہ کیا ہو، ابو بکر نے جس کے مال کو قبول نہ کیا ہو، عمر کے اندر کیا ہمت ہے اس کے مال کو قبول کرنے؟ بہرحال حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ثعلبہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ تو بتانا آپ کو یہ تھا مقصد زکوٰۃ نہیں ہے، مقصد اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہے۔ ثعلبہ